شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار کرنا ہو کرو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کا رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ جمعے سے لے کر اتوار تک مچھلیاں پکڑتے تو زیادہ مچھلیاں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس اس شخص نے شیطان کے کہنے پر ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اس طرح ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی یہ بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھانا کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے لگے، جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، گڑھے بنا دیے، تاکہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور پھر ان مچھلیوں کو اتوار کے دن نکال کر پکا کر کھاتے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کا منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو اور ان میں جو مچھلی پھنستی ہے، تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ گمراہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں اللہ کے نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی اللہ کا کوئی عذاب آئے گا۔ اور وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی تقریباً، سب ہنستے رہے، یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس پھر جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے جو دیوار کے اس طرف تھے، اور ایک وہ جو دیوار کے اس طرف تھے، نافرمان بندے پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک بندے اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ جو صالح لوگ دیوار کے اس طرف کھڑے تھے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو ان کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے ان بندوں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے
کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں فندار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ایسا بنا جیسا تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین۔